یہ قانون پاس ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ میرا جسم میری مرضی، اب میری وہ پردہ نشین بہن، وہ میری پردہ نشین بیٹی، وہ حیا شرم کی پیکر وہ میری بیٹی جب کسی چوک چراہے سے گزرے گی تو بتاؤ اس پر کوئی چمار، کوئی بد نظروں والا نظر ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب مرد بھی کہے گا کہ میرا جسم میری مرضی، وہ کسی حیادار، باشرم اور غیرت مند خاتون کو چھیڑنے کی بھی وہ جرات کرے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مٹھی بھر یہ بے حیا، بے غیرت طائفہ قسم کی عورتیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اسلام کا نعرہ نہیں۔ ارے یہ عورتیں اپنے آپ کو جہالت کے زمانے میں لانا چاہتی ہیں۔ آؤ، جہالت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں کتاب النکاح سے کہ زمانہ جہالت میں کیا ہوتا تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہیں، وہ حدیث کو بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جہالت کے اندر چار طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ یہ قصہ لیلا مجنوں کا قصہ نہیں بتا رہا، یہ ہیر رانجھا کا قصہ نہیں بتا رہا۔ ارے یہ وہ کتاب جس کو آپ اور میں قرآن کے بعد درجہ دیتے ہیں، قرآن کے بعد جس کو میں اور علماء کرام درجہ دیتے ہیں، اس کا نام ہے بخاری شریف۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور کتاب میں نے باب بھی بتا دیا کتاب النکاح سے۔ کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ زمانہ جہالت کے اندر 4 طرح کے نکاح تھے۔ میں ایک کلپ میرے پاس آیا، میں نے رات 4-5 دوستوں کو بھی یہاں بھیجا، میں نے بھائی ادریس بھائی کو بھی بھیجا، اپنا افتخار بھائی کو بھی بھیجا، اس وجہ سے کہ یہ بھی گواہ ہو جائے۔ اگر دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جو یہ عورت مارچ ہوا تھا، اس کے اندر ہماری کراچی کے اندر جب یہ ہوا تو اس وقت ایک بوڑھے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اس نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس نے پھر مشورہ یہ دیا کہ یہ عورت کی عزت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی جب تک نکاح کو ختم نہ کیا جائے۔ میرے پاس میرے موبائل کے اندر کلپ موجود ہے، اس کی صورت بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس نے کہا کہ یہ نکاح اس کا پہلے کوئی اس کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ نکاح یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 1825 سے شروع ہوا ہے۔ ارے نکاح آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، آدم علیہ السلام سے، اور یہ 1825 نے اس بغیرت نے کہا کہ اس نے انگریز نے مسلط کیا ہے۔ ارے نکاح جو ایک عظیم حضور کی سنت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعتراض کرے گا، روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، وہ میری امت سے ہی نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ لیکن وہ بڑوا کہہ رہا ہے کہ جب تک عورتوں کو یہ سب کچھ جب ملے گا، جس وقت نکاح کو ختم کیا جائے گا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح پہلے کیا تھا، زمانہ جہالت میں کیا تھا۔ ہماری ماں کہتی ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ ایک نکاح تو یہ تھا کہ جو آج وہ فرماتی ہیں کہ حضور کی امت میں رائج ہے، یعنی شرعی طریقے سے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے پاس ایک رشتہ لے کر آنا، اور پھر ان کے ولی کا ان پر راضی ہو کر ان کا، اور پھر آپس میں ایجاب قبول کرا دینا۔ فرمایا کہ ایک طریقہ یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ گھر ایسے تھے کہ جن کے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا، جن گھروں کے اوپر جھنڈا ہوتا تھا وہ جھنڈا اس بات کی گمازی کرتا تھا کہ جو ایرا غیرہ آئے دروازہ کھلا ہے اور اپنا منہ کالا کرے۔ ایک یہ طریقہ تھا زمانہ جہالت میں، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں۔ ایک طریقہ یہ تھا جھنڈا نشان ہے کہ یہ طائفہ کا گھر ہے، بے غیرت بے حیا عورت کا گھر ہے، جو آئے اپنا منہ کالا کرے۔ اور تیسرا طریقہ کہ عورت 10 آدمیوں سے کم یعنی 8 یا 9 لوگوں کو، مردوں کو بلاتی تھی، 8 یا 9 10 یا 8 یا 9 حدیث پاک میں آیا 10 سے کم وہ مردوں کو بلاتی تھی،
اور ان سب کو ایک ہی وقت کے اندر ان سے بے حیائی کرتی تھی، ان سے برا فعل کرتی تھی، اور برا فعل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد وہ بچہ جب جنتی تھی، جنہوں نے منہ کالا کیا تھا ان کو بلاتی تھی، اور پھر خود وہ کہتی تھی کہ تم نے میرے ساتھ برا فعل کیا، لیکن جو کچھ معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا میں جانتی ہوں، میرے ساتھ جس نے زیادہ برا فعل کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کے نطفے سے ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں کا نام رکھ دیتی، وہ بچہ اس کی طرف منسوب ہو جاتا، اس بچے کا نام جس کو 9 یا 8 میں مقرر کرتی، اسی کا نام کہہ کر وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اور اس سے بڑی بے غیرتی بھی تھی، بے غیرت شوہر آپس کے اندر ایک بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ رہ رہا ہے، نکاح ہے مثلا، لیکن وہ شوہر کہتا تھا اپنی بیوی کو، یہ چوتھا طریقہ زمانہ جہالت کا، وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ فلاں بندہ ہے نا فلاں، وہ مرد خود اتنا بے حیا ہوتا، شوہر اتنا بے غیرت، اتنا لعنتی مردود، غیرت حمیت بالکل ختم، وہ کہتا کہ یہ فلاں بندہ ہے نا، اس کے ساتھ تو اپنا تعلق قائم کر، فلاں کے ساتھ، اب تو پاک ہے، یعنی کہ ماہواری کے دن نہیں ہے، میں تم سے ہم بستری نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ تعلق پیدا کر، اور جب ان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا اور پتہ چل جاتا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، اس کے بعد اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا تو اس وقت کیا نیت کیا ہوتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، وہ طاقتور ہے، اس وجہ سے ہماری طاقتور اور خوبصورت نسل پیدا ہوگی۔ یہ طریقہ تھا۔ آج کی طائفہ میرا جسم میری مرضی، کیا طلاق کے متعلق اگر عورت تنگ ہے، اسلام نے اس کو راستہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے نا، خلا کا راستہ دیا ہے، تنسیخ کا راستہ دیا ہے۔ اسلام جتنا عورت کی ہیلپ کرتا ہے، اسی طرح کوئی دیگر مذہب اس کی ہیلپ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، مشروط طریقے سے شاید عدالت نے اجازت دی تو اس پر بھی ان طوائفہ کو اعتراض ہے، مشروط طریقے سے وہ کہتی ہمیں اسی طرح زمانے جہالت کی طرح چوک چوراہے پر جہاں بھی جو چاہے کرتی پھرے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ غیرت مند، میں تو اپنے گھر کے متعلق میری وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر میری شرم و حیا کی پیکر، وہ میری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، وہ باہر کیسے جائیں گی؟ میں تو اس بات کو سوچتا ہوں۔